آئیے عربی سیکھیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی نیا سبق لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی میں مبتدا اور خبر پر مشتمل سادہ جملہ اسمیہ سے ایک قدم آگے ذرا کچھ طویل اور مشکل جملہ اسمیہ کی مثالیں پیش کروں گا۔ آپ ان جملوں کو غور سے سنیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، نیز ان جملوں اور سادہ جملہ اسمیوں کے درمیان فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ الولد الذي خرج من الفصل ابن المدیر۔ الولد الذي خرج من الفصل ابن المدیر، جو لڑکا کلاس یا درجے سے نکلا ہے وہ ہیڈ ماسٹر یا منیجر کا لڑکا ہے۔ جو لڑکا درجے سے نکلا ہے وہ منیجر یا ہیڈ ماسٹر کا لڑکا ہے۔ المرأة التي تقف أمام المبنى طبيبة۔ المرأة التي تقف أمام المبنى طبيبة، جو عورت عمارت کے سامنے کھڑی ہے وہ ڈاکٹرنی ہے یا لیڈی ڈاکٹر ہے۔ جو عورت عمارت کے سامنے کھڑی ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ الرجل الذي يتحدث مع المدرس عمي۔ الرجل الذي يتحدث مع المدرس عمي، جو آدمی معلم یا استاد سے بات کر رہا ہے میرا چچا ہے۔ جو آدمی معلم یا استاد سے بات کر رہا ہے میرا چچا ہے۔ الطالب الذي دخل الآن الفصل ابن أخي۔ الطالب الذي دخل الآن الفصل ابن أخي، جو طالب علم ابھی درجے میں داخل ہوا ہے، درجے میں گیا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے۔ المبنى الذي خلف بيتي مدرسة۔ المبنى الذي خلف بيتي مدرسة، جو عمارت میرے گھر کے پیچھے ہے اسکول ہے۔ جو عمارت میرے گھر کے پیچھے ہے اسکول ہے۔ تلك البطة التي تحت الشجرة لجاري۔ تلك البطة التي تحت الشجرة لجاري، وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے میرے پڑوسی کی ہے۔ وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے میرے پڑوسی کی ہے۔ الزهرية التي على المنضدة جميلة۔ الزهرية التي على المنضدة جميلة، گلدان جو ٹیبل پر رکھی ہے خوبصورت ہے۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کتاب
جو میز پر ہے استاد کی ہے، معلم کی ہے۔ القلم الذی فی حقیبتی مکسور، القلم الذی فی حقیبتی مکسور، قلم جو میرے بیگ میں ہے ٹوٹا ہوا ہے۔ البیت الکبیر، البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے وزیر کا ہے۔ ابھی آپ نے جو جملے سنے ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر ہی پر مشتمل اسمیہ جملے ہیں۔ ابھی آپ نے جو جملے سنے ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر پر مشتمل جملہ اسمیہ ہی ہیں، البتہ ان جملوں کے درمیان یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا اور خبر کے بیچ میں دو نئے الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ اضافہ یا اضافی الفاظ ہیں الذی اور اللتی، الذی اور اللتی۔ ان دونوں نئے الفاظ کا تعلق اسماء موصول سے ہے، ان دونوں نئے الفاظ کا تعلق اسماء موصول سے ہے، اور ان کے استعمال سے ہر جملے میں ایک نیا معنی اور نیا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً پہلا جملہ اسم موصول کے استعمال سے قبل یوں تھا: الولد ابن المدیر، الولد ابن المدیر، لڑکا ہیڈ ماسٹر یا منیجر کا بیٹا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ کہا الولد الذی خرج من الفصل ابن المدیر، الولد الذی خرج من الفصل ابن المدیر، جو لڑکا درجے سے نکلا ہے منیجر کا بیٹا ہے، تو اس نئے جملے سے ایک ایسا نیا مفہوم پیدا ہو گیا ہے جو سادہ جملے الولد ابن المدیر سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ یعنی صرف مبتدا اور خبر سے یہ مفہوم نہیں نکلتا تھا، جیسا کہ ترجمے سے آپ نے خود محسوس کر لیا ہوگا۔ اسماء موصول کی دو قسمیں ہیں، اسماء موصول کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو صرف اسم موصول ہے، ایک قسم ایسی ہے جو صرف اسم موصول ہے، اس کا استعمال کسی اور غرض کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ اسماء موصول الذی اور اللتی سے عبارت ہیں، یا الذی اور اللتی ان دونوں میں سے ہر ایک اسم موصول ہے۔ دوسری قسم وہ ہے، یعنی اسم موصول یا اسماء موصول کی دوسری قسم وہ ہے جو عام ہے، کبھی اسم موصول کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے، کبھی اسم استفہام اور کبھی اسم شرط کے طور پر، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا وہ بھی دو ہے: ذی عقل یعنی عقل رکھنے والے یا عقل رکھنے والوں کے لیے، جیسے من کون،
اور غیر ذی عقل یعنی جانوروں اور اشیاء سے متعلق جن کو غیر ذی عقل کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر عقل کا وجود نہیں ہوتا۔ تو ایسی اشیاء کے لیے اس میں موصول ما ہے، جس کا ترجمہ کون کے بجائے کیا درست ہے۔ پہلی قسم میں ہم نے 2 اسماء موصول بتائے تھے، الذی اور اللتی۔ تو الذی واحد مذکر کے لیے ہے، الذی واحد مذکر کے لیے ہے، اور اللتی واحد مؤنث کے لیے، اور اللتی واحد مؤنث کے لیے۔ الذی کی جمع الذین آتی ہے، الذی کی جمع کیا آتی ہے؟ الذین۔ اور 2 کے لیے یعنی یہی الذی اگر 2 کے لیے ہو جسے مثنیٰ کہتے ہیں تو وہ اللذان ہے، اللذان رفع کی حالت میں، اور اللذین نصب اور جر کی حالت میں۔ مثنیٰ اگر حالت رفع میں ہو تو اس وقت اللذان کہا جائے گا، اور اگر وہ نصب اور جر کی حالت میں ہو تو اللذین کہیں گے۔ الذی اور الذین صرف ایک لام سے لکھے جاتے ہیں۔ الذی یعنی واحد مذکر اور اس کی جمع الذین صرف ایک لام سے لکھے جاتے ہیں، جبکہ مثنیٰ اللذان اور اللذین میں 2 لام لکھا جاتا ہے۔ اللذان اور اللذین میں 2 لام لکھا جاتا ہے تاکہ جمع اور تثنیے میں فرق معلوم رہے۔ اسی طرح اللتی جو اس میں موصول مؤنث ہے، اللتی جو اس میں موصول مؤنث ہے، اس کی جمع اللاتی یا اللائی آتی ہے۔ اللتی مؤنث کی جمع کیا آتی ہے؟ 2 جمع آتی ہے اس کی، اللاتی یا اللائی۔ اور اگر یہ مثنیٰ ہو اور حالت رفع میں ہو، یعنی اس میں موصول مؤنث اگر مثنیٰ ہو 2 کے لیے اور حالت رفع میں ہو تو حالت رفع میں اللتان اللذان کی طرح، اور حالت نصب اور حالت جر میں اللذین کی طرح اللتین۔ واحد مؤنث اللتی ایک لام سے لکھا جاتا ہے۔ واحد مؤنث اس میں موصول اللتی ایک لام سے لکھا جاتا ہے، اور مثنیٰ چاہے وہ حالت رفع میں ہو یا حالت نصب اور جر میں، جیسے اللتان، اللتین، اسی طرح جمع اللاتی اور اللائی، تو یہ چاروں 2 لام سے لکھے جاتے ہیں، یعنی الف اور الف کے بعد 2 لام، پھر تا اور الف، اللتان، اللتین، اور جمع اللاتی اور اللائی۔
اب رہے من اور ماں، رہے من اور ماں، تو ان کے استعمال کا طریقہ انشاءاللہ تعالی بعد میں واضح کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اسم موصول دراصل ایک غیر واضح اور مبہم اسم ہے۔ اسم موصول ایک غیر واضح اور مبہم اسم ہے جو ہمیشہ وضاحت کا محتاج رہتا ہے، اور اس کی وضاحت اس کے بعد آنے والے جملے سے ہوتی ہے، اور اس کی وضاحت اس کے بعد آنے والے جملے سے ہوتی ہے جس کو صلہ کہتے ہیں۔ یہ پورا جملہ صلہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کو واضح کرتا ہے، اس کا مفہوم متعین کرتا ہے۔ صلہ یا تو مکمل جملہ ہوتا ہے، صلہ یعنی اس میں موصول کے بعد آنے والا وضاحتی جملہ ہوتا ہے، یا جزو جملہ۔ جیسے مکمل جملے کی مثال ہے الولد الذی خرج من الفصل۔ الولد الذی خرج من الفصل میں خرج من الفصل پورا جملہ ہے، خرج من الفصل پورا جملہ ہے، اور یہی الذی کا صلہ ہے۔ غور سے سنیے، اسی طرح آپ صلہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ الولد الذی خرج من الفصل میں خرج من الفصل پورا جملہ ہے، اور یہی الذی کا صلہ ہے۔ اسی طرح المرأة التي تقف امام المبنی میں، اسی طرح المرأة التي تقف امام المبنی میں تقف امام المبنی پورا جملہ ہے، اور التي کا صلہ ہے۔ اور اگر صلہ جملہ نہیں ہوتا، یعنی مکمل جملہ نہیں ہوتا، تو یا تو ظرف یعنی جگہ یا مکان ہوتا ہے، اور اگر صلہ جملہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں یا تو ظرف یعنی جگہ یا مکان ہوتا ہے، جیسے المبنى الذي خلف بیتی۔ المبنى الذي خلف بیتی، تو اس میں خلف بیتی، خلف بیتی، اور تلک البطة التي تحت الشجرة میں تحت الشجرہ ظرف ہے، اور تلک البطة التي تحت الشجرة میں تحت الشجرہ ظرف ہے، اور الذی اور التی کا صلہ ہے۔ اسی طرح الزہریہ التی علی المنضدۃ میں علی المنضدۃ، اور القلم الذی فی حقیبتی میں جار مجرور ہیں۔ پہلے جملے میں اعلیٰ حرف جر ہے، پہلے جملے میں اعلیٰ حرف جر ہے، اور منضدۃ مجرور، اور دوسرے جملے میں فی حرف جر ہے، اور حقیبتی مجرور ہے۔ حقیبتی میں حقیبہ کے بعد یائے متکلم ہے، حقیبہ مضاف ہے، اور یائے متکلم مضاف الیہ ہے، یعنی میرے بیگ۔
اور ظرف کی طرح جار اور مجرور بھی موصول کا صلہ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ظرف الذی اور التی کا صلہ بن سکتا ہے، اسی طرح حرف جر اور مجرور بھی اسم موصول کا صلہ بن سکتے ہیں۔ ایک ہی سبق میں اسم موصول، اس کی قسمیں، اس کی مثالیں اور اس کا قاعدہ سب کچھ نہایت آسان زبان میں بیان کر دیا گیا ہے، جس سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا اور اس میں موصول کے بارے میں مجمل سا تصور ہو گیا ہوگا، جس کو انشاءاللہ آئندہ مشقوں کے ذریعے واضح کیا جائے گا۔ اس صورت میں آپ اس میں موصول کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھ جائیں گے اور عربی عبارتوں میں اس طرح کے جملوں کو سمجھنے کا سلیقہ بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات